حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جانے لگے تو راستے میں ایک شخص ملا جو کہ اپنے وقت کا رئیس اور صاحب ثروت آدمی تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، اے موسیٰ علیہ السلام، جب آپ کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوں گے تو اسے کہنا کہ اب بس کر دے، میرے پاس اس کی دی ہوئی ہر نعمت موجود ہے، اب مجھے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اب وہ اپنی نعمتیں مجھے دینا بند کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسبات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ گئے۔ کچھ دور گئے تو کیا دیکھا، ایک نیم برنا شخص بیٹھا ہوا تھا جس نے اپنی شرمگاہ کو ریت سے چھپایا ہوا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گویا ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے کہنا میری طرف بھی کوئی نظر رحمت کرے، دیکھو میں کس حال میں بیٹھا ہوا ہوں، نہ تن پر کپڑا ہے اور نہ جسم میں کوئی نوالا، زیر آسمان رہتا ہوں اور سکون نام کی کوئی چیز میری زندگی میں نہیں ہے۔ آپ نے اس کی بات بھی سنی اور کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ نے کہا، اے موسیٰ، وہ جو رئیس شخص تمہیں ملا تھا اسے کہنا میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، تو میں بھی اپنی نعمتوں کے در اس پر بند کر دوں گا، اور وہ جو نیم بھرنا شخص ملا تھا اسے کہنا میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، تو اس کی زندگی بھی میری نعمتوں سے پرسکون ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور پہلے شخص کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دو، اللہ بھی تمہیں نعمتیں دینا بند کر دے گا۔ تو وہ شخص چونک کر بولا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں بھلا اللہ کا شکر ادا کرنا کیسے چھوڑ سکتا ہوں جبکہ میری ایک ایک سانس بھی اس کی عطا کردہ نعمت ہے۔ آپ دوسرے نیم برنا شخص کے پاس گئے اور اسے بھی اللہ کا پیغام دیا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ حیران ہوتے ہوئے بولا، اے موسیٰ علیہ السلام، میرے پاس کچھ ہوگا تو میں شکر ادا کروں گا، آپ ہی بتائیں، ریت سے میں نے اپنا جسم ڈھانپا ہوا ہے، صبح سے ایک اناج کا دانہ تک میں نے کھایا نہیں ہے، تو میں بھلا کس چیز کا شکر ادا کروں؟ اتنے میں تیز ہوا چلی، ریت اڑی اور اس کا پورا جسم برنا ہو گیا۔